जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सीन है वो इस वक्त बड़ा दिलचस्प हुआ है। सो आज थोड़ी सी पीटीआई के बारे में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि पीटीआई एक तरफ उनसे जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही, दूसरी तरफ जो उनकी डेस्परेशन है वो भी ऐसे लगता है कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। और तीसरी तरफ पीटीआई की अपनी सफ़ों के अंदर भी ऐसे लगता है कि एक खलबली मची हुई है। और ये जो एक भानुमति का कुंभा जोड़ा गया था 2018 में इनको इक़्तिदार में लाने के लिए, उसके अंदर ऐसे लगता है कि जो सफ बंदियां थी वो अब नई करने की तैयारी हो रही है और लोग अपने अपने नए सियासी घर ढूंढ रहे हैं। सो इन तीनों पहलुओं पर आज मैं आप के सामने थोड़ी सी अपनी सोच रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनी बजट की। मिनी बजट पास हो गया है और वो हुकूमत को इसीलिए पास करना पड़ा है क्योंकि बहुत सारी जो इन्होंने सब्सिडीज दी थी पिछले बजट में, जो पहला बजट था शौकत तरीन का हफीज शेख के बाद, और इस उम्मीद के साथ उनको लाया गया था कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, वो आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे, वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। बहुत सारे जो रिलीफ पहुंचाया गया था, कीमतों में कमी की गई थी, टैक्सों में छूट दी गई थी, सब्सिडी दी गई थी अशिया खुर्दनोश पर या लोकल मैन्युफैक्चरर को, या गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक कार्स में, वो सब इस दफा विड्रॉ कर ली गई है। यानी 2021 का बजट जो जून में आया था, जिसको ये कह के दाद समेटी थी पीटीआई ने कि ये आम आदमी का बजट है, वो इनका बजट 6 महीने भी सरवाइव नहीं कर सका और इनको एक मिनी बजट लेकर आना पड़ा और वो सारा कुछ विड्रॉ करना पड़ा। अब ये बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि जी आम आदमी पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब बार-बार ये कहते हैं कि इकॉनमी जो है वो सही ख़ुतूत पर इस्तवार हो गई है और जल्दी इसके नताइज सामने आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन हकीकत ये है कि अब इस हुकूमत का हाल माशी मैदान में ये है, वो जो एक पुराना लतीफ़ा है कि एक छोटी-सी चादर है जिसमें अगर ये सर ढाँपने की कोशिश करते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं, और पैर ढाँपने की कोशिश करते हैं तो सर नंगे हो जाते हैं, और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है। बल्कि हुकूमत के अंदर से अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो शौकत तरीन का हाल है, इससे तो शायद हफीज शेख ही ज्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो एटलीस्ट एक पॉलिसी लेकर तो चल रहे थे। शौकत तरीन जो है उनका भी हफीज शेख वाला हाल होगा। हफीज शेख जब से वजारत में नहीं है, उनके क्या स्टेक्स हैं पाकिस्तान में, किसने सुना है उनके बारे में? सो वो आज मरे कल दूसरा दिन वाला हिसाब है। जब से वो गए हैं किसी ने उनकी खैर खबर भी नहीं सुनी। यही शौकत तरीन का हाल होगा। वो एक बैंकर है, वो अपने कारोबारी जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और उनको मजीद प्रोटेक्ट करके अपने कारोबारी दोस्तों को मफाद पहुंचाकर वो फिर साइड पर हो जाएंगे, और सारा नुकसान जो है वो पीटीआई और इमरान खान के हिस्से आएगा। इमरान खान साहब अपने तर्जुमानों की मीटिंग्स करके भले उनको कहते रहें कि जी आप लोगों को बताएं कि कोई महंगाई नहीं है, लेकिन जब महंगाई नहीं होती, जब आम आदमी को रिलीफ मिल रहा होता है, जब उसकी जेब भरी हुई होती है, जब वो माली मुश्किलात का शिकार नहीं होता, तो आपको उसको पकड़-पकड़ के बताने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको प्रोपेगेंडा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रोपेगेंडा की ज़रूरत उसी वक़्त पेश आती है जब आम आदमी मुश्किल में होता है और आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो ये हालात हैं पीटीआई के इनसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, और अब ये आखिरी जो 1 डेढ़ साल रह गया उसमें ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे, जैसे मिनी बजट में 375 अरब रुपए के मजीद ये टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं हालात की वजह से जो एस्टैब्लिशमेंट के और मुस्लिम लीग नून के राब्तों की खबरें बार बार आती रहती हैं, उसकी वजह से पीटीआई के अपने अंदर डेस्परेशन मजीद बढ़ रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश की थी जिसमें तस्करा किया था मैंने कि कैसे इसको कंट्रोल करने के लिए और अपना इमेज बहाल करने के लिए नैब को मुतहरिक करने की कोशिशें हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों में ये खबरें भी आई कि किस तरह राब्ते हो रहे हैं पीडीएम के आपस में, और शहबाज शरीफ भी एक अहम मीटिंग में, यानी जो खबरें हैं वो यही हैं कि वो एक जो गेट नंबर 4 को
سو کالڈ ایک اہمیت ہے اس کی، وہاں وہ کسی راولپنڈی کسی میٹنگ میں گئے تھے، اور اس میٹنگ کے لیے انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کا کھانا تھا وہ چھوڑ دیا۔ یعنی پس پردہ اس قسم کی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، سو جو نیب کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوششیں ہیں وہ بھی شاید اتنی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ سو یہ بھی ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے، یہ بھلے لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ جی ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن وہ کردار جو ہے وہ بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے، ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ اپنی کوششوں کے باوجود اس کو توڑ نہیں سکے ہیں۔ تیسری طرف پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں جیسے میں نے کہا ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس کے پے در پے آپ کو جو ہے وہ اظہار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جب جہانگیر ترین کے پیچھے فارورڈ بلاک اکٹھا ہوا تھا پنجاب میں، تو یہی کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نہیں نہیں یہ چند لوگ ہیں اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہماری صفوں میں بڑا اتحاد ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ کچھ لوگ تو ڈکلیئرڈ شامل ہیں، اور مجھ تک ایسی خبریں بھی پہنچ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن میں خاص طور پر پنجاب کی کابینہ میں شامل لوگ بھی ہیں، جو اس وقت دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے اگلے انتخابات کے لیے پنجاب میں، وہ بالکل ہاٹ کیک بنا ہوا ہے، اور سب وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، اور جس کو وہ ٹکٹ نہیں مل رہا وہ پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا کسی حد تک دوسری جماعتیں جو ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر رہ کر ہی وہ اگر کچھ کر سکے تو کر سکے، ورنہ پی ٹی آئی کی خاص طور پر پنجاب میں یہ حالت ہے جو 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی تھی، کہ پیپلز پارٹی کے لوگ زرداری صاحب کی تصویر اپنے بینرز پر لگانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اس حد تک جو پبلک سینٹیمنٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ آزاد لڑ لیں تو شاید انہیں زیادہ ووٹ مل جائے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اور پنجاب میں بالکل اسی قسم کا اس وقت سینٹیمنٹ پی ٹی آئی کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور یہ بات ان کے لوگوں کو معلوم ہے، اور جو ان کی کوشش تھی کہ یہ تنظیمیں اگر توڑ دی جائیں گی، اور جو ایکٹیو رول ہے وہ چودھری سرور کو دیا جائے گا، تو شاید پنجاب کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہو سکے۔ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ آپ نے یہ جو احمد جواد کا انٹرویو دیکھا، اس کے بعد آپ نے پرویز خٹک کا جو خبر سنی کہ کس طرح سے ان کی تو میں ہوئی اجلاس میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور بعد میں تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن جو خبر تھی وہ ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے کہ وہ اندر سے ہی آتی ہوتی ہے، اور یہ لوگ خود خبریں دیتے ہیں دینے والے۔ سو اس خبر کی صحت کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر نور عالم خان صاحب جو کے پی سے رکن اسمبلی ہیں، وہ تو اس حد تک چلے گئے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ فاٹا ریجن سے ہے، وہ تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ اگلی 3 صفحے جو ہیں ٹریجری بینچز کی یعنی حکومت کی، ان کو ای سی ایل پر ڈال دینا چاہیے، اور اس سے حکومت کے جو معاملات ہیں وہ شاید بہتر ہو جائیں، اور ملک کی حالت شاید کچھ سدھر جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ پرویز خٹک اور نور عالم خان دونوں کا جو تعلق ہے وہ اس صوبے سے ہے جس صوبے میں پی ٹی آئی کی اس وقت 8 برس سے حکومت ہے، 8 ساڑھے 8 سال سے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، اور تو ہر قسم کی ریفارم کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا وہ سب نے دیکھا، اور اب جس طرح نئے گیس کنیکشنز پہ پابندی لگ گئی ہے، اور جو اس قسم کا سینٹیمنٹ اب ان کے لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، اس صوبے سے تعلق رکھنے والے جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید انہیں اس قسم کی سپورٹ نہ ملے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جیسی پچھلے الیکشنز میں ملی تھی، اور ان کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنا شاید ممکن نہ ہو۔ اور آپ نے جو اگرچہ اس لڑائی کو میں اتنا زیادہ ویٹ نہیں دیتا ہوں جو ہمیشہ عامر لیاقت صاحب
کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں, لیکن اس میں جب میں اپنے ان دوستوں سے بات کرتا ہوں جو کراچی کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں, تو اس حد تک حقیقت ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو جو فٹ ہولڈ ملا تھا یا دلایا گیا تھا کراچی میں, انہوں نے اس پر بالکل توجہ نہیں دی, اور اس وقت جو تھوڑا بہت ان کے لیے ایک سمپتھی فیکٹر کراچی میں موجود تھا, ان کو شاید اگلے انتخابات میں وہ بھی نہ ملے. اور آپ نے پچھلے ضمنی انتخابات میں دیکھا تھا کہ یہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو تھی قومی اسمبلی کی, وہ کراچی سے ہار گئے تھے, جیسے پنجاب میں بھی جو ہے 14 میں سے 13 ضمنی انتخابات ہارے ہیں. پھر اسی طرح سے بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت تھی باپ پارٹی کی, اس میں پھوٹ پڑی, اور جو ہے قدوس بزن جو نئے وزیر اعلیٰ بن گئے, جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ, ان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا. سو سندھ, پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, ہر صوبے میں ان کی جو تنظیم ہے وہ خلفشار کا شکار ہے, ان کے لوگ غیر مطمئن ہیں, ہر صوبے میں مہنگائی کے اثرات پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ وہ لاوا ہے جو پکڑا ہے, جس کا اثر جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں کی تقریروں میں دیکھتے ہیں, جو ڈیسپریشن کا اظہار آپ کو ملتا ہے. اور یہ وقت جو ہے, جو باقی 1-1.5 سال رہ گیا ہے, یہ ریت کی طرح ان کے ہاتھ سے پھسلتا جائے گا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہے تو صورتحال 2018 سے بہت مختلف ہے. اس وقت یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھے, اس وقت پبلک سینٹیمنٹ اتنا ان کے خلاف نہیں تھا, اس وقت ان کی پرفارمنس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو کوسنے نہیں سننے کو مل رہے تھے. سو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ یہ سارا برڈن اپنے اوپر لے کر دوبارہ ان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں یا نہیں, اور یہ فیصلہ میرا خیال ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. یہ جو قیاساریاں ہو رہی ہیں کہ کیا الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں گے, یا جو ہے وہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے, یا کوئی ان ہاؤس تبدیلی آئے گی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پہلے بھی میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ویڈیو پیش کر چکا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گی, اور ان کا وقت پورا کرنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے. انہیں اگلی ڈسپنسیشن بنانے کے لیے وقت ملے گا, اور اس سے زیادہ یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے, تاکہ جتنے گناہ حکومت کے ہیں وہ انہی کی جھولی میں ڈلیں, اور وہ اپنے بوجھ سے اگلے انتخابات میں خود ہی غرق ہو جائے. آج اتنا ہی. آپ سے دوبارہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.